آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے جادوگر کا سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے سینکڑوں خاندان اجاڑ دیے اور بہت سے کاروبار تباہ کر دیے، اور اسی جادو کی مدد سے اس نے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارا تھا۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس جادوگر کا انجام کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل درویشیا۔ سامعین کرام، یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے جو کہ لاہور کے ایک ہسپتال میں پیش آئی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی طرف۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ایک بوڑھے آدمی کو لے کر لاہور کے ہسپتال میں داخل ہوئی۔ وہ لڑکی بہت ہی پریشان تھی اور بوڑھے آدمی کی حالت دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ چند گھڑی کا مہمان ہے۔ لڑکی نے مدد کے لیے چیخو پکار شروع کی، جس کو سن کر بہت سے ڈاکٹرز وہاں جمع ہو گئے۔ لڑکی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس بوڑھے شخص کی رشتے میں بیٹی ہے، لیکن سب لوگ یہ جان کر حیران زدہ ہو گئے کہ وہ لڑکی اس بوڑھے کی بیوی تھی۔ ڈاکٹروں کے پوچھنے پر اس لڑکی نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ بوڑھا شخص کسی اور ہسپتال میں زیر علاج تھا، لیکن وہاں اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اسی لیے وہ اسے یہاں لے آئی ہے اور ڈاکٹروں سے اس کی جان بچانے کے لیے منت سماجت کرنے لگی۔ ڈاکٹروں نے اسے تسلی دی اور مریض کا معائنہ شروع کر دیا۔ وہ بوڑھا شخص بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا تھا کہ بس ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے معائنے کے بعد پتہ چلا کہ اسے سخت قسم کا ڈائریا ہوا ہے۔ اس میں پانی کی شدید کمی تھی اور سانسیں لینے میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا، لہٰذا ڈاکٹروں نے اسے ICU میں داخل کر لیا اور اسے خوراک اور دیگر ادویات کی فراہمی کے لیے ناک اور منہ کے ذریعے نالیاں لگا دی اور اس کا علاج شروع کر دیا گیا۔ ICU میں انہی مریضوں کو لایا جاتا ہے جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور خاص طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ خاص طور پر صورت رحمان کو بھی اس ICU میں دن میں 2 مرتبہ اونچی آواز میں چلایا جاتا اور تمام مریضوں کو سنوایا جاتا تھا۔ تقریباً دوسرے دن ICU کی ایک نرس نے ایک عجیب بات دیکھی۔ وہ بات یہ تھی کہ جب بھی صورت رحمان کی تلاوت لگائی جاتی تو اس بوڑھے شخص کے ناک اور منہ میں لگی نالیوں کے ذریعے سنیاں نکلنا شروع ہو جاتی۔ وہ نرس یہ منظر دیکھ کر بہت حیران اور پریشان تھی۔ اس نے جب بات کی، انویسٹیگیشن کی، تو پتہ چلا کہ ایسا صرف اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر تلاوت لگی رہتی ہے۔ اس نے اس منظر کی ویڈیو بنا کر وہاں کے دیگر ڈاکٹرز کو بھی بھیج دی، جسے دیکھ کر ڈاکٹرز نے اس کا مزید طبی معائنہ اور رپورٹس کروانے کا فیصلہ کیا۔ سب اس چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتے تھے، لہٰذا سورہ رحمان کی تلاوت لگائی گئی اور ویسا ہی ہوا جیسے انہیں پتہ چلا تھا۔ سینکڑوں سونیاں اس کے منہ اور ناک میں لگی نالیوں سے باہر آنا شروع ہو جاتی۔ ڈاکٹرز نے اس کی سائنسی وجہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس کی بیوی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میں جب اپنے شوہر کو یہاں لائی اسے ایسا کچھ نہ تھا، وہ خوب چیختی چلاتی۔ اب ڈاکٹرز نے مریض کے شوگر اور ایڈز کے ٹیسٹ کروانے کو کہا، لیکن اس کی بیوی کوئی بھی ٹیسٹ کروانے کو تیار نہ تھی۔ اب ڈاکٹرز نے خود ہی ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے۔ رات کا وقت تھا۔ ڈاکٹر اپنے کیبن میں مریضوں کی رپورٹس کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ ان کے کیبن میں اس بوڑھے شخص کی بیوی نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اسے اندر بلایا گیا۔ اس کی موجودگی کی وجہ نے نہ صرف ڈاکٹرز کو حیران کر دیا بلکہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کچھ حقیقت بیان کرنی ہے۔ پھر اس نے کہا، دراصل میرا شوہر ایک جادوگر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے حیران ہو کر کہا، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ رکشہ چلاتا ہے۔ اس پر عورت نے بتایا کہ وہ رکشہ ڈرائیور ہی ہے، لیکن وہ کالا جادو بھی کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ خود بھی کسی اور کی بیوی تھی اور اس کے پاس سفلی علم کروانے کے لیے آئی تھی، کیونکہ اس کے سسرال والے اس سے لڑائی جھگڑا کرتے، اس کا خاوند اسے مارا کرتا تھا، اور ان سب مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے اور سسرال والوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن کسی نے اس شیطان جادوگر کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسا جادوگر ہے کہ اس کا کیا ہوا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا اور اس کے جادو کا کوئی توڑ ہی نہیں۔ وہ اس کام میں بہت ماہر تھا اور شہرت رکھتا تھا۔ اس کی شہرت کی کہانیاں سن کر وہ اس کے پاس چلی آئی۔ عورت نے بتایا کہ جادوگر اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہ جادوگر عورت کو حال نما کمرے میں لے گیا جہاں تکیہ رکھا تھا اور اس پر ایک عجیب شکل بنی تھی۔ وہ خود تکیے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔
اور مجھ سے کہا کہ میں تکیے کو سجدے کروں۔ چنانچہ اندھے لالچ میں عورت ویسا ہی کرتی گئی جیسا کہ جادوگر اسے کرواتا گیا، حتیٰ کہ جادوگر نے عورت کا جسمانی فائدہ بھی اٹھایا اور بتایا کہ یہ عمل کا حصہ ہے۔ عورت نے بتایا کہ یہ عمل کرنے کے بعد سسرال والوں کے رویے میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، البتہ میرا دل جادوگر کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس عورت نے جادوگر سے ملنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ عورت اپنا گھر چھوڑ کر اس جادوگر کے پاس ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ نہ ہی شوہر سے طلاق لی اور نہ ہی اس جادوگر سے نکاح کیا، لیکن اس جادوگر نے کہا سب کچھ ہو گیا ہے، اب تم میری بیوی ہو اور میرے ساتھ رہو گی۔ اب کیونکہ وہ عورت جادوگر کے ساتھ رہتی تھی، اس نے اسے جادو کرتے دیکھا۔ پھر ایک دن وہ بوڑھا شخص اچانک بیمار ہو گیا اور اسے ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ وہاں وہ تقریباً 4 ماہ داخل رہا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پھر ایک دن وہ عورت سے کہنے لگا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تم بھی اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ۔ عورت نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ اپنے شوہر کے پاس واپس گئی تو اس کے شوہر نے اسے یہ کہہ کر نکال دیا کہ اب کیا کرنے آئی ہو، میں نے تمہیں تبھی طلاق دے دی تھی جب تم پہلی بار اس آدمی کے پاس گئی تھی۔ اب وہ عورت جادوگر کے پاس واپس آ گئی۔ اب وہ توبہ کر چکا تھا اور بہت بہتر تھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ اس شخص نے اسے ساتھ لیا اور دونوں نے مسجد میں جا کر نکاح کر لیا، اور پھر وہ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اب وہ رکشہ چلا کر گزارا کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن ایک لڑکی اس کے پاس آئی جو بہت خوبصورت تھی۔ اس نے ہمیں خوب پیسوں کا لالچ دیا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ عمل شروع کر دیا، اور اب اس کی حالت یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس عورت نے کہا ڈاکٹر صاحب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ جب بھی سورہ رحمان کی تلاوت لگائی جاتی، ایسے ہی بوڑھے جادوگر کے ناک اور منہ سے سونڈیاں نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ اگلے ہی دن بوڑھا مر گیا اور اس بار اللہ نے اسے توبہ کی توفیق بھی نہ دی۔ تو ایسے ہوا بوڑھے جادوگر کا عبرتناک انجام۔ اپنے گھریلو معاملات کے حل کے لیے بہت سے لوگ ایسے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔